اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی ہجرت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ کے ساتھ آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر جتنا خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بڑی صورتوں میں سے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا تھا۔ کنز الامال حصہ 8 پیج نمبر 331۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبد الدار قبیلے کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر بنو فہر کے نابینا ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر صد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کئی بڑی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 188۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہم سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہم نے صرف نامی جگہ سے اوپر کی طرف بنو غفار کے حوض کے کنارے تنازب گھاٹی میں جمع ہونا طے کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے، اس لیے اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں اور اس کا انتظار نہ کریں۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تنازب پہنچ گئے اور حضرت ہشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا، اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام کے چچیرے بھائی اور ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل اور حارث عیاش کو واپس لانے کے لیے مدینہ آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔